إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ارشاد باری تعالی ہے اور تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ سامعین محترم، ہمارا یہ درس کا سلسلہ تاریخ اسلامی کے موضوع پر چل رہا ہے، جس میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل بیان کرتے ہوئے خلفائے راشدین کی سیرت اور ان کے کارنامے بیان کر چکے ہیں، اور گزشتہ درس میں ہمارا موضوع پہنچا تھا شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ شہادت دراصل یہ تو ایک اعزاز ہے، اس کے لیے تو جتنی بھی خواہش اور تمنا کی جائے کم ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ رب العالمین جس کو نصیب فرما دے۔ اس پر ماتم کرنا، نوحہ کرنا یہ تو کسی طرح بھی روا نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شہادت کی تمنا کی، اور جو شہادت کی فضیلت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مومن شخص اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے اللہ رب العالمین اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق مسند احمد کی روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کی زندگی میں ہی اس کی اطلاع دے دی تھی، خبر دے دی تھی، اور آپ علیہ السلام نے انا للہ پڑھا تھا۔ گویا کہ آپ علیہ السلام کو اس کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا، تو آپ نے اس کے متعلق کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جو بعد میں امت کے لوگوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کو بنیاد بنا کر جو کچھ کیا جاتا ہے یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ یہ واقعہ کربلا جس کو بیان کرتے ہوئے عمومی طور پر لوگ بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اور وہ باتیں جو تاریخ سے ثابت نہیں ہیں وہ من گھڑت باتیں بہت ساری ذکر کی جاتی ہیں۔ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہم نے مستند روایات کے ذریعے گزشتہ سبق میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ سے مکہ کا سفر، اور مکہ سے پھر کوفہ کا سفر، اور کوفہ میں پھر شہادت کا رونما ہونا یہ ذکر کیا تھا۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو بالواسطہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ذمہ دار ہیں، ان میں جو حاکم وقت ہے یزید، وہ بھی حاکم وقت ہونے کے ناطے وہ ذمہ دار ہے۔ اور اگر بلا واسطہ دیکھا جائے تو عبید اللہ بن زیاد، شمر ذی الجوشن اور عمر بن سعد، یہ تین لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں حصہ لیا، اور یہی بنیادی طور پر مجرم ہیں۔ یزید کو سفید چٹھ نہیں دی جا سکتی اس وجہ سے کہ اس کے بھی سامنے حالات موجود تھے، اور یہ کوئی 2-4 دن کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات رجب کے مہینے میں ہوتی ہے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ تقریباً 5 مہینے جو ہے
یہ درمیان میں ہے، اور ان حالات میں، ان عرصے میں جو حالات تھے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیعت سے انکار کرنا، مدینے سے نکلنا، مکہ پہنچنا اور مکہ سے پھر کوفے کا سفر کرنا، ان تمام حالات کے بارے میں یزید کو آگاہی تھی، تو اسے کوئی ایسا بندوبست ضرور کرنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے اگر یہ لوگ بیعت نہیں کرتے تو ان کو کوئی دوسرا راستہ دیا جائے کہ یہ کوفیوں کی بے وفائی کا شکار ہو کر اس طرح میدان کربلا کے اندر جو ہے بے یار و مددگار مارے جاتے، شہید کیے جاتے۔ اس حوالے سے جو ہے اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یزید بھی جو ہے حاکم وقت ہونے کے ناطے اس واقعہ کا ذمہ دار ہے، اور پھر اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد اگر دیکھا جائے تو یزید نہ تو اس واقعے پہ خوش ہوا ہے اور نہ ہی اس واقعے پہ جو مین کردار تھے ان کی کوئی حوصلہ افزائی کی گئی ہے یا یزید نے ان کو انعامات سے نوازا ہو، بلکہ اظہار افسوس کیا ہے۔ اور وہ لوگ اہل بیت کے جو اس واقعے سے زندہ بچ گئے تھے اور ان کو گرفتار کر کے یزید کے بعد پیش کیا گیا ہے، یزید نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، انعام و اکرام کیا ہے، یہاں تک کہ اہل بیت کی خواتین جو ہے ان کو بڑے ہی احسن انداز سے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، جب تک وہ رہے ہیں پوری عزت تکریم کے ساتھ ان کو رکھا ہے۔ یہ من گھڑت اور جھوٹ روایات ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کے ساتھ یا سر مبارک کے ساتھ یزید نے جو بدسلوکی کیا، چھڑیاں ماری ہیں، یہ سب من گھڑت روایت ہیں، کوئی صحیح ایسی روایت نہیں ہے۔ اور پھر جتنے دن یہ اہل بیت کے لوگ یزید کے دربار میں رہے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہے ہیں، اور جو ان کا مالی طور پر نقصان ہوا تھا اس نقصان کا بھی یزید نے ازالہ کیا ہے اپنے پاس سے، وہ ان کا سامان بھی دیا ہے، اور اس کے بعد ان کو پوچھا کہ اب آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، تو یہ اہل بیت کے لوگوں نے یہاں دمشق سے، شام سے مدینے کا قصد کیا، مدینے کا ارادہ کیا ہے، دوبارہ کوفہ کی طرف نہیں وہ پلٹے، کوفہ کی طرف نہیں وہ لوٹے۔ اور یزید نے یہاں سے دیانتدار لوگوں کو اہل بیت کے اس قافلے کے ساتھ مدینہ روانہ کیا، اور خود اہل بیت کی خواتین بیان کرتی ہیں کہ ان لوگوں کے حسن سلوک نے ہمیں اتنا متاثر کیا کہ مدینے پہنچ کر انہوں نے خواتین اپنے زیور اتار کر ان کو پیش کیے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو صرف اہل بیت کی محبت اور اللہ کی رضا کی خاطر آپ کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا ہے اور آپ کو یہاں مدینے پہنچایا ہے۔ اور یزید نے جو ہے اہل بیت کے جو بھی زندہ بچ جانے والے لوگ تھے ان کو انعامات اور جو ضروریات تھی وہ دے کر مدینے روانہ کیا ہے۔ کچھ لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یزید اس معاملے پر خوش نہیں تھا تو اس نے وہ لوگ جو اس کے ذمہ داران تھے ان کو کوئی سخت سزائیں کیوں نہیں دی، ان کو عہدوں سے معزول کیوں نہیں کیا؟ تو اس میں عرض یہ کروں کہ اس وقت کے جو حالات تھے، جو انتشار تھا، اگر یزید جو ہے ان لوگوں کو عہدوں سے ہٹا کر سزائیں دیتا تو مزید بغاوت پھیلتی اور پھر ممکن ہے حالات کو کنٹرول کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا۔ اور یہ لوگ جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شہادت کے واقعہ میں ملوث تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کا انجام برا ہوا، جس کا آگے انشاءاللہ تذکرہ آئے گا اور ہم اس ترتیب سے اس کو بیان کریں گے۔ یزید کے اس اقدام کے بعد حجاز کے اندر، جو کہ مکہ اور مدینہ کا علاقہ اور اس سے متصل علاقہ ہے، اس میں جو ہے اور بھی زیادہ یزید کے خلاف نفرت پھیلی اور انقلاب بپا ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر، جس کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی بلکہ مدینہ چھوڑ کر مکہ میں حرم میں جا کر محصور ہو گئے تھے۔ اب جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے تو عبداللہ ابن زبیر نے جو ہے وہ اپنی خلافت کا اعلان کیا مکہ میں، اور محمد ابن حنفیہ جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ بن عباس کے علاوہ تقریباً تمام مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر لی، ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اور یہ بات جب یزید تک پہنچتی ہے
تو جو مدینے کا یزید کی طرف سے حاکم تھا عثمان بن محمد، اس نے لوگوں کو بڑا سمجھانے بجانے کی کوشش کی، بلکہ کچھ جو اشراف مدینہ تھے ان کو یزید کے پاس شام میں دمشق میں بھیجا کہ جائیں آپ جا کر یزید سے ملاقات کریں، دیکھیں وہ آپ کو کیا کہتا ہے۔ اور یہ جو اشراف مدینہ کے سردار بڑے لوگ جو ہے وہ یزید کے پاس گئے، یزید نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی ہے، ان کو ہر طرح سے اکرام تعظیم عزت دی، یہاں تک کہ ان کو بڑے بڑے عطیات دیے۔ عبداللہ بن حنظلہ انصاری 1,00,000 درہم ان کو دیا، منذر بن زبیر 1,00,000 ان کو دیا، دیگر جو لوگ تھے ان کو بھی بڑے بڑے عطیے دے کر اپنی طرف سے سیٹسفائی کر کے ان کو بھیجا۔ لیکن یہ لوگ جو ہے یزید کے پاس نکلنے کے بعد یہ بجائے اس کے کہ یزید کے بارے میں ان کے دل کے اندر کوئی نرم گوشہ پیدا ہوتا، مزید متنفر ہوئے، اور مدینے میں آ کر انہوں نے جو یزید کی طرف سے گورنر تھا عثمان بن محمد اس کو نکال دیا، اور عبداللہ بن حنظلہ انصاری جو ہے اس نے گورنری کا عہدہ سنبھال لیا، مدینے کے اندر خود یہ حاکم بن گیا عبداللہ بن حنظلہ انصاری۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، مکہ میں تھے، مدینہ کے لوگوں نے بھی ان کی بیعت کی۔ جب ان کو ان حالات کا پتہ چلا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی بنی امیہ کے اموی لوگ مدینے کے اندر ہیں ان سب کو مدینے سے نکال دیا جائے یا ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس طرح یہ جو لوگ مدینے کے اندر تھے اور اموی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے مدینے سے نکلنے کو ترجیح دی، اور یہاں سے یہ مدینے سے نکل کر خود یہ شام میں یزید کے پاس پہنچے ہیں، اور انہوں نے جا کر مدینے کے حالات کے بارے میں یزید کو آگاہی دی کہ مدینے کے حالات اس طرح کہ وہاں پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کے حاکم کو نکال دیا گیا ہے، اور گورنر کو وہاں سے نکال کر عبداللہ بن حنظلہ انصاری اس کو گورنر مقرر کر دیا گیا ہے، اور لوگ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر چکے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر یزید کو اس چیز کا احساس تھا، اور وہ چاہتا بھی تھا کہ کسی طرح حالات دوبارہ خانہ جنگی کی طرف نہ جائیں، لیکن اس طرح جو ہے چھوڑنا یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے مسلم بن عقبہ کو 10,000 کی فوج دے کر بھیجا دمشق سے شام سے مدینہ کی طرف کہ جائیں، پہلے تو مدینے والوں کو سمجھائیں، اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ مدینے والوں سے زبردستی بیعت لیں۔ اور دوسری طرف عبداللہ ابن زبیر کو سمجھانے کے لیے نعمان بن بشیر جو کہ پہلے کوفہ کے گورنر تھے ان کو روانہ کیا، ان کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سمجھایا، حالات کے بارے میں آگاہ کیا کہ اس طرح آپ کا جو ہے وہ بیعت سے انکار کرنا یہ مسلمانوں کے اندر خانہ جنگی کا باعث بنے گا اور حالات مزید خراب ہوں گے، آپ یزید کی بیعت کر لیں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے نعمان بن بشیر کو علیحدہ کر کے اپنا موازنہ کیا کہ آپ ذرا دیکھیں عبداللہ ابن زبیر اور یزید دونوں کے درمیان کیا مناسبت ہے، اور اپنے فضائل بیان کیے، صحابیت کا تذکرہ کیا، اور جو ان کے اسلامی فتوحات میں کارنامے تھے ان کے بارے میں ذکر کیا۔ تو نعمان بن بشیر ان کے فضائل کے قائل ہو کر خاموش ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے میں آئندہ آپ کو یزید کی بیعت کا نہیں کہوں گا، اور نعمان بن بشیر جو ہے وہ مکہ سے واپس آ گئے۔ دوسری طرف یہ مدینہ میں مسلم بن عقبہ 10,000 کی فوج لے کر پہنچا ہے، تو مدینے کے اندر جو لوگ باقی بچے تھے بنی امیہ کے حمایتی، جب ان کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے مدینہ سے نکلنے کو ترجیح دی، لیکن مدینہ والوں نے ان کو گرفتار کیا اور بعد میں اس شرط پر آگاہ کر دیا، رہا کر دیا کہ تم نے مسلم بن عقبہ کو مدینے کے حالات کے بارے میں بتانا نہیں ہے۔ یہ لوگ جیسے مدینے سے نکلے ہیں اور راستے میں مسلم بن عقبہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اب ان پر کسی کا کنٹرول تو نہیں تھا مدینے والوں میں سے، انہوں نے مدینے کی جو بھی
خانہ جنگی کی نقشہ تھا، جو بھی حالات تھے اس کے بارے میں آگاہ کیا، جس کے لیے مسلم بن عقبہ کو مدینہ پر حملہ کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا۔ مسلم بن عقبہ پہنچے ہیں مدینہ، اور اس نے مدینہ والوں کو جو بڑے بڑے سرکردہ لوگ تھے ان کو بلایا، ان کو سمجھایا اور کہا 3 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس، دیکھ لو، سوچ سمجھ لو، اگر بیعت کر لیتے ہو یزید کی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 3 دن گزرنے کے بعد مدینہ والوں نے کہا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اور یہ جو ہے دوسرا عظیم واقعہ ہے، سانحہ ہے، جو کہ یزید کے سیاہ کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے اندر اس کو واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سن 63 ہجری کی بات ہے کہ مدینے کے اندر یزید کی یہ شامی فوج 10,000 کا جو لشکر تھا، انہوں نے خانہ جنگی شروع کی، مسلمانوں کو قتل کیا، ان کے مالوں کو لوٹا، اور اس طرح 3 دن کی خانہ جنگی کے بعد مدینے کے حالات ابتر ہو گئے۔ اب مدینے والوں کے اندر بھی کوئی ایسی سخت باقی نہیں رکھی تھی کہ وہ کوئی مقابلہ کر سکیں۔ بالآخر ان کو جو ہے چوتھے دن یہ اعلان کیا گیا کہ امن اس کے لیے ہے جو بیعت کر لے گا، جو بیعت نہیں کرے گا اس کے لیے پھر بھی جنگ ہے۔ تو اب مدینہ والوں کے پاس بیعت کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا، کیونکہ مدینے والے وہ نہتے تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ حکومتی تمام تر وسائل تھے، فوج تھی، یہ مقابلہ نہیں تھا کوئی۔ لیکن اس واقعہ کے اندر مدینے کی حرمت کو پامال کیا گیا، مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ اگر واقعہ کربلا جو ہے اس سے چشم پوشی کی بھی جائے تو یزید کا یہ سیاہ کارنامہ جو ہے اس سے کسی قدر بھی چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ یہ واقعہ اور بھی زیادہ کہ مدینے کی حرمت کو پامال کیا گیا، مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ان کے مال کو لوٹا گیا۔ لیکن یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے اتنی زیادہ، میں تو اگر مہذب لفظ استعمال کروں تو بکواسات کیے ہیں کہ مدینے کے اندر جو ہے وہ یزید کی فوجوں نے مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ خوب 3 دن جو ہے وہ عیاشی کی، اور عورتیں حاملہ ہوئیں، یہ ہوا وہ ہوا، یہ سب بکواسات ہیں۔ ہاں لڑائی ہوئی ہے، قتل و غارت ہوئی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب خانہ جنگی ہوتی ہے پھر اس میں جو حالات ہوتے ہیں، یہاں تک تو بات مناسب صحیح ہے، لیکن اس کے آگے جو مبالغہ آرائی کرتے ہیں اور صرف مخالفت کی بنا پر اتنے زیادہ حد سے بڑھتے ہیں، یہ تاریخ میں کہیں صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ حرہ جو پیش آیا ہے، اس کے بعد مدینے والوں کے پاس کوئی اختیار یا کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ وہ یزید کا مقابلہ کر سکتے۔ مدینے کو تحت آراج کر کے یہ مسلم بن عقبہ مکہ کا سفر کرتا ہے، مکہ کا رخ کرتا ہے، اور یہ راستے میں جا رہا تھا کہ یہ بیمار ہو گیا، فوت ہو گیا، اور اس نے اپنے پیچھے حسین بن نمیر اس کو یہ کمانڈنگ سونپی، اس کو قیادت سونپی، اور یہ فوج لے کر وہ مکہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جب مکہ میں پہنچتا ہے تو عبداللہ ابن زبیر جو کہ مکہ میں حرم کے اندر محصور تھے، وہ باہر نہیں نکلے، انہوں نے اپنے آپ کو حرم کے اندر ہی محصور رکھا ہے۔ تو انہوں نے حرم مکی کی بھی حرمت کو پامال کیا، سنگ باری کی اور پتھر برسائے، عبداللہ ابن زبیر کو نکلنے پر مجبور کیا۔ ابھی یہ محاصرہ کیا ہوا ہی تھا سن 64 ہجری میں، مکہ کا بیت اللہ کا حرم کا محاصرہ تھا، اور حسین بن نمیر جو ہے وہ مکے کے پر حرم پر پتھر سنگ باری کر رہے تھے مجنیق کے ذریعے، اور عبداللہ بن زبیر حرم کے اندر محصور تھے کہ یزید کی موت واقع ہو گئی۔ جب یزید کی موت کا یہ اطلاع پہنچتی ہے، خبر پہنچتی ہے، تو حسین بن نمیر نے جنگ روک دی، وہی لڑائی روک دی، اور عبداللہ ابن زبیر کو صلح کا پیغام بھیجا۔ عبداللہ ابن زبیر جو ہیں انہوں نے جب حالات دیکھے تو انہوں نے صلح کر لی، حسین بن نمیر سے اس بات پر صلح کر لی کہ وہ لڑائی نہیں کریں گے۔ اب دوسری طرف جب یزید فوت ہوا ہے تو بنی امیہ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو اس کی نیابت کرتی، خلافت کو سنبھالتی۔ ان حالات کو دیکھ کر، کیونکہ عبد الملک اور مروان یہ دونوں مدینے میں تھے،
اور شام کے اندر کوئی ایسا سرکردہ شخص نہیں تھا جو یزید کے بعد اس منصب کو سنبھالتا. یزید نے آخرکار اپنے بیٹے معاویہ کو خلافت سونپی جو کہ اس وقت 21 برس کا تھا. حسین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر کو سمجھایا اور کہا کہ میں آپ سے اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ شام میں چلیں اور شام میں آپ کو جو ہے وہ خلافت کے لیے لوگوں کو آمادہ کر کے خلیفہ نامزد کر دیا جائے گا. عبداللہ بن زبیر جذباتی تھے، بہادر ضرور تھے، شجاع تھے، لیکن موقع شناس نہیں تھے اور ان کے پاس یہ بہت بڑا موقع تھا. اس موقع کو انہوں نے گنوا دیا اور جذبات میں آ کر کہنے لگے جب میں حجاز کے ایک ایک شخص کے بدلے میں، ایک ایک حجازی کے بدلے میں 10 شامیوں کو قتل نہ کر لوں گا، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. حسین بن نمیر نے کہا میں تو آپ کو، بلکہ لوگ آپ کو عرب کا مدبر کہتے تھے اور سمجھدار کہتے تھے، میں کہتا ہوں جو آپ کو عرب کا مدبر کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. میں آپ کو خلافت دلوانے کی بات کر رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ آگے سے جذباتی باتیں کر رہے ہیں. میں آپ سے دھیمے لہجے میں تنہائی میں بات کر رہا ہوں اور آپ چیخ چیخ کر لوگوں کو سنا رہے ہیں. حسین بن نمیر جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر کو ان کے حالات پر یہیں چھوڑ کر وہ واپس آ گیا. اور اب عبداللہ بن زبیر جو ہے انہوں نے مکہ، مدینہ اور اس کے آس پاس کے جو علاقے تھے تقریباً ان تمام پر اپنی خلافت کو قائم کر لیا اور زیادہ تر لوگوں کا رجحان عبداللہ ابن زبیر کی طرف ہو گیا. دوسری طرف شام میں یزید کا بیٹا معاویہ یہ جب خلیفہ بنا ہے تو اس نے دیکھا حالات کو، 21 برس کا تھا، اس نے دیکھا کہ حالات میرے حق میں نہیں ہیں اور حالات کو کنٹرول کرنا میرے بس میں بھی نہیں ہے. اس نے 3 ماہ کے اندر ہی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور خلافت کو چھوڑ دیا کہ بھئی میں اس ذمہ داری کو نہیں سنبھال سکتا، تم جس کو چاہو، کیونکہ میرے سامنے نہ تو ابو بکر کی مثال ہے کہ کوئی عمر جیسا ہو، جیسا ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا تھا، مجھے کوئی عمر جیسا نظر نہیں آتا کہ میں اس کو خلیفہ بناؤں. اور اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ انہوں نے 6 آدمیوں کی جو شورا مقرر کی تھی جنہوں نے خلیفہ کو منتخب کرنا تھا، ویسے 6 آدمی مجھے نظر نہیں آتے کہ جن کو میں مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داری منتخب کرنے کے لیے سونپ دوں. اس لیے میں اس عہدے سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ جس کو مناسب چاہیں اس کو خلیفہ نامزد کر لیں. اس طرح یہ معاویہ جو ہے یہ خلافت سے دستبردار ہو کر گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اور 3 ماہ کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف جو ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حجاز پر اپنی حکومت قائم کرنے کے ساتھ ساتھ باقی علاقے جو ہیں ان پر بھی اپنی حکومت کو منظم کیا. اور اس طرح اگر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تھوڑی سی سمجھداری اور کیا کہتے ہیں اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے چلتے تو شاید بنی امیہ کی دوبارہ حکومت قائم نہ ہوتی. لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان جذباتی اور انتقامی اور اس طرح کے اقدامات سے جو ہے بنی امیہ کو دوبارہ حکومت قائم کرنے کا موقع ملا، جس کا ہم انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے کہ معاویہ بن یزید اس کے بعد بنی امیہ میں سے خلیفہ کون نامزد ہوا تھا اور عبداللہ ابن زبیر اس کی خلافت مکہ مدینہ کے ساتھ کہاں تک رہی اور پھر آگے مسلمانوں کے حالات کیا تھے. یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کو بنیاد بنا کر اس کو اسلام اور کفر کی جنگ قرار دیتے ہیں، یہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. یہ منافقوں کی سازشیں تھی، چال بازوں کی چالیں تھیں، یہ بے وفاؤں کی بے وفائیاں تھی کہ جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ لکھ کر بلایا اور جب وہ ان کے پاس پہنچے تو بے وفائی کر کے اسی اپنے ایریے میں علاقے میں ان کو جب یار و مددگار چھوڑا، جس کے نتیجے میں ان کی یہ شہادت رونما ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنی امیہ
یہ عرب کے ہی قریش کے ہی دو خاندان ہیں، بنی امیہ ہے، اہل بیت ہیں، ہاشمی ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں پہلے بھی تھیں اور بعد میں بھی رہی ہیں، واقعہ کربلا کے بعد میں بھی رہی ہیں۔ یہ جو یزید ہے جس کے بارے میں اتنا کچھ کہا جاتا ہے، اس یزید کی پھپھی کی بیٹی وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے، اس رشتہ داری کو بھی مد نظر رکھیں۔ اور اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سکینہ جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کے گھر ہے، اور فاطمہ بنت حسین یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے پوتے کے گھر ہے، اور حضرت عثمان یہ بنی امیہ سے ہیں۔ تو گویا اس خاندان کی جو رشتہ داریاں اور بھی ہیں، اس خاندان کی جو رشتہ داریاں ہیں یہ بھی اس چیز پر شاہد ہیں کہ یہ ان کی جو آپس کے اختلافات تھے یہ ان حالات کے مد نظر رکھے ہوئے تھے، باقی آپس کی رشتہ داریاں خاندانی تعلقات جو ہیں وہ اس واقعہ کے بعد بھی برقرار رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو کیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی عورتیں سکینہ، فاطمہ، وہ ایسے لوگوں سے اپنا عقد کرنا، نکاح کرنا پسند کرتی کہ جن کو ان کے بڑے جو ہے وہ کافر سمجھتے تھے؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے۔ تو لہذا یہ اہل بیت کے ساتھ بنی امیہ کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ بھی اس چیز کی شاہد ہیں کہ یہ جو حالات تھے ان حالات کی وجہ سے ان کی یہ سیاسی طور پر اختلافات اور جنگ ہوئی، باقی اسلام کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ کافر قرار دیا جائے کسی کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں جو اعتدال کا راستہ ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ لوگ گزر گئے ہیں جن کی جو غلطیاں تھی وہ اپنے رب کے حضور پہنچ چکے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جو ہمارے لیے حکم ہے وہ ہم یہ ہیں کہ جو بھی اسلام پہ، دین پہ دنیا سے گیا ہے ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ گزرنے والے تمام مسلمانوں کے بارے میں ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔